السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت چہارم میں سبق 7 صفحہ نمبر 117 کی بلند خوانی کروائی جائے گی۔ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے گھر بھی ساتھ تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا۔ کاشتکاری کہتے ہیں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کمہار تھا۔ کمہار جو انسان مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلاح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کے تین پات یعنی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بہت خوش ہوتے تھے۔ لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوشی سے پھولانا سماتا تھا۔ خوشی سے پھولانا سمانا یعنی بہت زیادہ خوش ہوتا تھا، اور رحیم اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بن کر کباب ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خوش گندم کے خوش چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر رحیمو کو بد دعائیں دیتا رہا، جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھیں۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر رحیمو بے حد خوش تھا۔ ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کا مینا برسنے لگے۔ رحیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنن فانن یعنی اچانک آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے۔ رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔ بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ وقفے سے بارش برستے آج تیسرا دن تھا۔ کھیت خلیاں سب پانی میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا، اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، پختہ یعنی مضبوط تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بالائی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور رحیمو کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت غرور سے ایک نظر رحیمو پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کر جیسے ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں قرآن کریم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 کے ترجمے کی آواز آئی، اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآنی آیت سن کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا ہے اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک ننھی منی چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ہی ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ بیٹھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ رحیمو کے گھر پر تھا۔ اسے رحیمو سے معافی مانگی اور اسے اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ رحیمو بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ساری نفرت محبت میں اور دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس دن کی بات سے اب تک دور کے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔